اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو نیکی پر ثابت قدم رہے اور نیکی کرنے کے بعد میں اس نیکی کی قبولیت کی دعائیں مانگی۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کافروں کی بات مت ماننا۔ اگر تم نے اپنے مخالفین، اپنے دشمن، اپنے کافروں جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کی اگر بات مانی تو یہ تم کو سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے۔ ان کی چاہت یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ گمراہی پر ہیں، اسی طریقے سے ان ایمان والوں کو بھی سیدھی راہ اور حق کی راہ سے ہٹا کر کے گمراہی کی راہ پر لے آئے، ہمارے طریقے پر لے آئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کی باتوں کو کبھی نہ ماننا۔ اور ان آیات کے اندر غزوہ احد کے واقعے اور پس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ منکروں اور کافروں کی بات ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو لوٹا دیں گے تمہارے الٹے پاؤں، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے، تم لوٹو گے نقصان اٹھا کر کے۔ یعنی اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی خاص لطف اور مہربانی سے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ ایمان ملنے کے بعد میں اگر تم نے ان کافروں کی بات مانی تو یہ تم کو ایمان سے ہٹا کر کے واپس باپ دادا کے پرانے دین کفر پر لے جائیں گے، اس لیے ان کی بات نہ ماننا۔ جنگ احد کے اندر جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ایک لغزش کی وجہ سے ہار گئے تو منافق لوگ کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قتل ہو گئے ہیں، یہ خبر پھیل گئی تھی، جھوٹی کافروں نے پھیلائی تھی کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، تو منافق لوگ کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قتل ہو گئے، جب وہی نہیں رہے تو پھر اب ہم ان کے دین کو کیوں اختیار کر کے بیٹھے ہیں؟ چھوڑ دو اس دین کو اور پرانے اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ اللہ نے کہا اگر ان منافقوں کی اور کافروں کی بات مانو گے تو یہ تم کو ایمان سے ہٹا کر کے کفر پر لے آئیں گے۔ جس طریقے پر تم پہلے جہالت کے دور میں تھے، کفر پر، شرک پر، اسی راستے پر یہ لے آئیں گے۔ اس لیے ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی بات نہ ماننا۔ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے خاص طور پر جنگ احد کے بارے میں، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان سب کے سب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم نے کافروں کی باتوں کو مانا اور ان کے کہے کے مطابق چلے اور ان کی مرضی کے مطابق چلتے رہے تو آہستہ آہستہ یہ لوگ تمہیں ایمان سے ہٹا کر کے اپنے جیسے کفر پر لے آئیں گے۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ کی بات ماننی چاہیے،
اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کی بات ماننی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم بات مانو گے منکروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ منکر تم کو لوٹا دیں گے تمہارے الٹے پاؤں، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹ جاؤ گے نقصان کے ساتھ میں، خسارے کے ساتھ میں۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ دنیا کا سب سے عظیم خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی دولت، سب سے عظیم سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے جو قیمتی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور اللہ کا باغی، اللہ کے ماننے والوں کا باغی، یہ منافق، یہ کافر، یہ دشمن چاہتا ہے کہ اس سے یہ قیمتی اثاثہ اور قیمتی نعمت کو میں کیسے چھینوں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن اور اللہ کے ماننے والوں کی دشمنوں کو باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اللہ کے حکم کے اوپر ثابت قدم رہیں اور جمے رہیں۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ مفسرین نے لکھا ہے ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے، ایمان لے آئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، میدان احد کے اندر یہ کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کی فوج کی کمان سنبھال رہے تھے، بڑے سرداروں میں سے تھے۔ جب ایمان والے شکست کھا گئے اور کافر یہ جیت گئے احد کے میدان میں، تو ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جیسا ایک معبود ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ آج ہم عزا کی طاقت کی وجہ سے تم پر غالب آ گئے ہیں، تمہارے پاس عزا کی طاقت نہیں ہے اس لیے تم ہار گئے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہے، اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ صحابہ نے اونچی پہاڑی پر چڑھ کر کے بلند آواز سے ان کو جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جنگ احد میں شروع کے اندر جب تک ایمان والے اللہ کے حکم پر اور نبی کے حکم پر جمے رہے، اللہ کی مدد اتری۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا 5000 فرشتوں کی مدد بھیجوں گا میں تمہارے لیے، اللہ نے مدد بھیجی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پھر ایمان والوں نے بے صبری دکھائی اور نبی کی حکم کی خلاف ورزی کی۔ جیسے ہی نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، ایمان والوں سے بے صبری ہوئی، فوراً جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، شکست کھا گئے۔ اور اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو کیسے غم پر غم دیا، کیسے مصیبت پر مصیبت میں مبتلا کیا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں تم گھبراؤ مت، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے رعب کو اور دھاک کو کافروں کے دلوں میں جما لیں گے۔ یہ کافر تمہاری ایمانی قوت سے ڈریں گے اور کانپیں گے۔ جس انسان میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ اس کو رعب دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا رعب دیا تھا، آپ جب کسی علاقے کا رخ کرتے ابھی کئی کلومیٹر دور ہوتے اور سامنے والے علاقے اور بستی پر آپ کا رعب پڑتا تھا۔
ایسا اللہ نے آپ کو روب دیا تھا۔ آج بھی جو طاقتور ایمان والے ہیں، جو اپنے ایمان میں ثابت قدم اور مضبوط ہے، اللہ ان کو ایسا روب دیتا ہے، کوئی ان کو نظر سے نظر ملا کر بات بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسا ان کو اللہ روب دیتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اور ایمان والوں نے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے عقائد کو چھوڑ دیا، بزدل کمزور پڑ گئے ایمان کے اندر، تو ان کا روب بھی ختم ہو گیا، اب کوئی روب نہیں بچا ہے۔ یہ یورپ کے ممالک بھی اب ان کو آنکھیں دکھانے لگے۔ صحابہ تھوڑے سے تھے، پوری آدھی دنیا پر حکومت کی انہوں نے ایمانی قوت کے ذریعے سے۔ اللہ نے ان کو ایسا ایمان کا روب دیا تھا، 3000 صحابی ہوتے تھے، 3 لاکھ کی فوج پر بھاری پڑ جاتے تھے، 8 صحابی ہوتے تھے اور ہزاروں کی فوج پر بھاری پڑ جاتے تھے، 1 صحابی ہوتا تھا اور سینکڑوں کافروں پر بھاری پڑ جاتا تھا۔ یہ ایمانی قوت اور ایمانی روب تھا۔ لیکن ان کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، مسلمانوں نے اپنے عقائد کو، اخلاق کو اور اپنے کردار کو چھوڑا اور دنیا کی رنگینیوں میں رنگ گئے، رشوت خوری میں پڑ گئے اور دوسرے گناہوں میں پڑ گئے، تو اللہ نے ان کے روب کو ختم کر دیا، کوئی روب نہیں بچا ہے۔ اس لیے اس روب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ایمانی قوت اور ایمانی طاقت کو بڑھانا پڑے گا۔ جس کی جتنی ایمانی قوت اور طاقت ہوگی، اس کا اتنا ہی مخلوق کے اوپر روب ہوگا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ان کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا روب ڈال دوں گا۔ بما اشرکوا باللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کافروں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے اللہ کے شریک بنائے اور اتنے سارے شریک بنائے، بارش کا الگ بت بنا دیا، روزی کا الگ بت بنایا، بیماریوں سے شفا دینے کا الگ بت بنایا، اتنے سارے الگ الگ بت بنائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مشرک ہو گئے ہیں اور مشرکوں کو اوپر میں تمہیں روب دوں گا، اور اللہ نے روب دیا ایمان والوں کو۔ ما لم ينزل به سلطانہ، انہوں نے ایسے اللہ کے شریک بنائے ہیں جن شریکوں کے بارے میں اللہ نے کوئی سند اور دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے کوئی سند اتاری نہیں کہ یہ پانی کا معبود ہے، یہ روزی کا معبود ہے، یہ آگ کا معبود ہے، یہ بارش کا معبود ہے، یہ بیماری سے شفا دینے کا معبود ہے، کسی کے بارے میں سند نہیں اتاری۔ انہوں نے خود اپنے من سے گھڑ کر کے سب کو معبود بنا لیا، من گھڑت معبود، جولی معبود، مصنوعی معبود بنائے ہوئے، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے معبود جن کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کافروں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بے انصافوں کا، ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جو ایمان والوں سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، وَاللَّهُ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ میدان احد کا پس منظر بیان کر رہے ہیں۔ جب تم لوگ میدان احد کے اندر آئے، کافروں کے مقابل کھڑے ہوئے، تو شروع کے اندر اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقیناً تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا۔ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، وہ اللہ نے اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِی، جب اللہ کے حکم سے تم ان کو کاٹ رہے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ایمان والوں نے کافروں کو کاٹنا شروع کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور یہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہ ان سے خطا ہو گئی، ایمان والوں سے غلطی ہو گئی، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھائی، کمزوری دکھائی۔ کمزوری کیا دکھائی؟ تم اور نبی نے تم کو 50 تیر اندازوں کو وہاں بٹھایا تھا پہاڑی کے اوپر، جب تک میرا حکم نہ آئے تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ہم چاہے جنگ جیتے یا نہ ہاریں، کچھ بھی ہو۔ یہ جو 50 صحابی تیر انداز تھے، انہوں نے نامردی دکھائی، وہاں سے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
نبی کے حکم کے بغیر نیچے اتر کے آ گئے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور مسئلہ، صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہوئے ہیں، بعض صحابہ سے زنا ہوا، بعض صحابہ سے چوری کا گناہ ہوا، اور کچھ صحابہ سے یہاں بھی یہ غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے۔ گناہوں سے معصوم انبیاء کی جماعت ہے، نبیوں کی جماعت ہے، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، نبیوں کی جماعت کو اللہ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ صحابہ کی جماعت سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور معافی کا اعلان کر دیا، اور اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر کے ان سے رضامندی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ صحابہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ اب کسی بھی رافضی کو، کسی بھی خارجی کو، کسی بھی فرقے والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے یا صحابہ کو برا بھلا کہے۔ جب اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تو تم کون ہوتے ہو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے والے؟ اس لیے صحابہ سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقیناً تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا جو تم سے وعدہ کیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھائی، اور وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک حکم کے بارے میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ نبی نے جو 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، ان کے اوپر امیر بنایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کو۔ یہ امیر کہنے لگے بھائی نبی کے حکم کے بغیر ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، تم مت ہٹو۔ لیکن وہ صحابی کہنے لگے کہ وہ حکم تو صرف جنگ تک تھا، جنگ ختم ہو گئی، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اب یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ نیچے اتر کے آ گئے، اپنے امیر کے حکم کو نہیں مانا، امیر سے ہی اختلاف کر دیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم وہ چیز دیکھ چکے تھے جو تم پسند کرتے تھے۔ تمہیں چاہت تھی کہ ہم میدان کو فتح کریں، ہمیں جیت ملے، ہمیں غلبہ ملے، ہماری نصرت ہو، یہ سب چیزیں تم نے دیکھی، اس کے بعد بھی عصیتم، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو مفسر قرآن ہے فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس جماعت میں کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں ہے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے بتا دیا تمہارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں دنیا کی طلب ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا ان کافروں سے تاکہ تمہاری آزمائش اور امتحان لے۔ جب تم سے یہ خطا ہوئی، یہ غلطی ہوئی، وہ تیر انداز جب پہاڑی سے نیچے اتر کے آ گئے، اب اللہ نے پورے میدان کا پاسا پلٹ دیا۔ تم جو کافروں پر بھاری پڑے تھے اللہ نے پلٹ دیا، تم کو پیچھے کر دیا اور کافروں کو تم پر بھاری کر دیا۔ اب تم مغلوب ہو گئے اور کافر غالب آ گئے، تمہارے دشمن تم پر بھاری پڑ گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ اللہ نے معافی کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ جو تم سے خطا ہوئی تھی جنگ کے میدان میں، 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ نیچے اتر کر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم سے اس خطا کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر بڑے مہربان اور فضل والے ہیں۔ اِذْ تُسْعِدُونَ
ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ ایک اور واقعہ، اس جنگ کے اندر یہ خبر پھیل گئی، نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا ہے، کافروں نے یہ خبر پھیلا دی۔ جب یہ خبر پھیلی تو ایمان والے جو پہلے سے ہی ان پر کافر غالب آ گئے تھے، پہلے سے ایمان والوں کی لاشیں بچھ رہی تھی، اور اس خبر سے ان کی ہمت اور پست ہو گئی اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی کو ہوش آیا، آپ نے کہا ایانا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت ادھر آؤ میرے پاس، میرے پاس یہاں پہ آ جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام تو ایک گڑھے کے اندر تھے، آپ کی آواز پہنچ نہیں رہی تھی۔ ایک صحابی ہے حضرت ابن کعب، عبداللہ بن کعب جن کا نام ہے، ان کی آواز بہت بلند تھی۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ رسول اللہ موجود ہے اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ پھر مسلمان جتنے بھی تھے یہ مل کر کے یہاں پر جمع ہوئے۔ اس کو یہ اس آیت میں بیان کیا ہے، اذ تسعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کوئی بھی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ رسول تم کو تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، فاصابکم غما بغم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پہنچایا غم کے اوپر غم اور مصیبت پر مصیبت۔ رسول اللہ تمہیں بلا رہے تھے اور تم آگے بھاگے جا رہے تھے۔ پھر ان کو یہ غم پہنچا، سب سے پہلا غم تو یہ پہنچا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ بڑا ان کو غم ہوا، تھوڑی سی خطا اگر ہم سے نہ ہوتی تو ہم جنگ جیت گئے تھے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے غلطی کر دی، وہ تیر انداز نیچے اتر کے آ گئے، راستہ خالی ہو گیا، وہاں سے کافر آئے اور ہم کو جیتی ہوئی جنگ ہرا دی انہوں نے۔ یہ پہلا غم۔ دوسرا غم یہ ہوا، اس ہارنے کی وجہ سے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے، رسول اللہ کے سر میں زخم آیا، آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گرے اور کافی دیر تک بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے۔ یہ دوسرا غم۔ تیسرا غم یہ ہوا، کئی ہمارے ساتھیوں کو شہادت قبول کرنی پڑی اور ان کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ تو یہ سب کے سب ان کو غم پہنچے مسلمانوں کو۔ اللہ فرماتے لیبتلیکم، میں نے تم کو یہ غم اس لیے دیے، یہ مصیبتیں اس لیے دی تاکہ تمہاری آزمائش اور امتحان کرو، کون مسلمان پکا ہے اور کون ایمان کے اندر کچا ہے۔ اس آزمائش کے لیے یہ منظر پیش کیا۔ لِکَئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، ولا ما اصابکم، اور نہ ان چیزوں پر جو تم کو مصیبتیں پہنچی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، ایک اور واقعہ، اس جنگ کے اندر جب مسلمان شکست کھا گئے، ہار گئے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر ایک اونگ کو نیند کو طاری کیا۔ اس اونگ اور نیند کو طاری کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہارے اوپر جو غم اور مصیبتیں آئی ہیں، یہ غم اور مصیبتیں ہٹ جائے، ہلکی ہو جاوے، کچھ تمہیں سکون اور چین ملے۔ لکھا تفسیر کی کتابوں میں، اگر کوئی صحابی تلوار اٹھانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی نیند کو طاری کرتا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی اور وہ سو جاتا۔ میدان جنگ کے اندر اللہ نے ان کو سلا دیا، سو کر کے تھوڑی دیر بعد جب یہ اٹھے، ان کو بالکل ایسی چستی اور پھرتی آ گئی ان کے بدن میں جیسے ابھی سو کر کے نشاط کے ساتھ اٹھے ہیں۔ پھر دیکھا تو پورا میدان خالی پڑا تھا، کافر بھی جا چکے تھے۔ جب کافر یہاں سے چلے گئے، بیچ راستے کے اندر یہ کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے، ہم لوگ یار جنگ جیت گئے تھے، میدان جیت گئے تھے، پھر بھی ہم آدھے مسلمانوں کو زندہ چھوڑ کے آ گئے، ہمیں تو ان پوروں کو قتل کر کے بالکل صفایا کر کے آنا چاہیے، چلو ہم واپس لوٹتے ہیں اور دوبارہ جا کر ان کو حملہ کر کے سب کو آج ختم ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسا روب طاری کیا کہ وہ آپس آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی،
صرف باتیں ہی کرتے کرتے وہ چلی گئی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم مصیبت کے بعد میں تمہارے اوپر امنتاً ایک نیند کو طاری کیا، یغشا طائفۃ منکم، اس نیند نے تم میں سے ایک جماعت کو گھیر لیا، یعنی جو پکے سچے ایمان والے تھے ان سب کو تو نیند آ گئی، اور جو منافق تھے یہ ڈرتے رہے ابھی ہمیں کوئی مار دے گا، ابھی کوئی مار دے گا، ان کو نیند آئی نہیں، تو ان کو بالکل سکون چین نہیں ملا۔ باقی جو پکے سچے ایمان والے تھے ان پر اللہ نے اپنے رحمت کو اور امن کو طاری کیا، ان کو نیند آ گئی، اور نیند کے بعد جب یہ اٹھے ہیں تو بالکل چست چالاک اور نشاط کے ساتھ اٹھے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ تم میں سے ایسا تھا جن کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، یہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے، اللہ کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے تھے جو مناسب نہیں تھی۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والی گمان، جہالت والی عقیدہ، ایسا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو اللہ نے ہمیں شکست کیوں دی، اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، جبکہ اس شکست کے اندر بھی اور اس اللہ کی مدد اٹھنے کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں اور راز چھپی ہوئی تھی۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہنے لگے ہمارے